کیونکہ آپ کو غرض صرف اور صرف پاسپورٹ لینے سے تھی، وہ آپ کو مل گیا۔ آپ نے اسٹرگلر کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ جو بھی لوگ، اور ایکسپیرینس بھی کافی زیادہ اچھا رہا۔ ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جی، کیسی رہی آپ لوگوں کی باربیکیو پارٹیز، کلیجی پارٹیز؟ وہی پاکستانیوں، آپ لوگ مزے کر گئے ہو، مطلب کوئی غم فکر نہیں ہے کہ دنیا کہاں پر جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی باربیکیو پارٹیز اور ٹکا پارٹی، کلیجی پارٹی، اس کے علاوہ آؤٹنگ، ان لوگوں کو اس سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ویسے سچ میں تھوڑی جلسی بھی ہو رہی ہے۔ اینی ویز، یہاں پر میں بڑی پیمائشیں کر رہی ہوں ونڈو کی، کیونکہ مجھے کرٹنس لانے ہیں۔ لگی میں ایسے ہوئے جیسے کوئی پروفیشنل ہے، لیکن ایسا آپ لوگ مت سمجھیے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ گھر نیا گھر ہی ہے آلموسٹ، اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں انکمپلیٹ ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم obviously چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ تو میں سست بھی ہوں، مطلب کچھ سستیاں چلتی رہتی ہیں۔ میری ان سستیوں میں موسم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ دیکھیں نا، موسم اتنا خراب، سردیاں اتنی لمبی چلیں، بالکل باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور جب خیر سے گرمیاں آئیں تو دھوپ پہ شاندار ہو گئی، اور جب ہم نے کہا آپ تھوڑی سی گرمیاں انجوائے کریں گے تو پھر سے سردیاں آ گئی ہیں۔ ابھی اس وقت معلوموں میں آج کل تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، موسم بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے۔ بس اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے نا وہ موسم کے اوپر ڈال دی جائیں۔ اینی ہاؤ، آج میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں اس دفعہ نیلز ضرور یوز کروں گی، اور آج میں نے آخرکار کر ہی لیے، اور ایکسپیرینس بھی کافی زیادہ اچھا رہا۔ ایکچولی آج میں اور ایمان باہر جا رہے ہیں، ہمارا باہر ہی تھوڑا ڈنر وغیرہ بھی کرنے کا پلان ہے، ساتھ ہی میں نے ایک اپنی فرینڈ سے بھی ملنا ہے، تو یہ تیاریاں اس لیے ہیں۔ اور ویسے بھی کبھی کبھی بہت زیادہ دل کرتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینے کا۔ میں اپنے آپ کو بہت کم ٹائم دیتی ہوں، اور پھر کبھی کبھی اس لیے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں۔ تو آپ ساری چیزیں چھوڑیں، اور اس فراک کے نا مطلب چیک کریں، اتنا لوز تھا، مجھے اتنا زیادہ لوز تھا، اور لیکن میں نے سوچا ہے کہ نہیں یار، سمر میں اچھا لگتا ہے، تھوڑا کھلا کھلا ہوتا ہے نا، لوز جتنا بھی ہو ڈریس، وہ آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں اور ایزی فیل کرتے ہیں۔ اس فراک کا کالر سٹائل ہے، اسی وجہ سے پھر میں نے ہائی پونی بنا لی تھی۔ آج کل ویدر اتنا کنفیوزنگ چل رہا ہے نا، یقین کریں، اتنی تیز ہوائیں ہیں کہیں کہیں پر، اور بالکل کسی وقت جب سینٹر کے اندر فار ایگزامپل جاؤ تو بہت زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے، اور کسی وقت اچانک سے بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی لیے کپڑے آپ بے شک ہلکے پہنیں، لیکن سمر جیکٹ ساتھ رکھنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ یورپی یونین کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ لیکن اب آپ خود سوچ لیں کہ انصاف سے بتائے گا کہ یورپی یونین کے انتخابات میں جتنے بھی فارنرز تھے، جتنے بھی امیگرینٹس تھے، جسٹ 34 یا 35% نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، باقیوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا ہے۔ ووٹ نہ ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سیاہ ہو سفید ہو، اس ملک میں کیا قانون بنے، کون سی نئی حکومتیں آئیں، مطلب آپ اپنی دنیا میں ہیں، اور آپ کو اس ملک کے مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غرض صرف اور صرف پاسپورٹ لینے سے تھی، وہ آپ کو مل گیا۔ ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایسا ظاہر ہوتا ہے جب آپ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تو سویڈن بھی 5 سال سے 8 سال پہ یہ ڈیوریشن کرنا چاہتا ہے پاسپورٹ کی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ 5 سال میں ایک انسان اس معاشرے میں ضم ہی نہیں ہو پاتا، وہ سویڈش کلچر کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور نیبر کنٹریز کے حالات تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گے کہ ڈنمارک، ناروے، ان کے کتنے سخت قانون ہو گئے ہیں، اور ایون ڈنمارک تو آپ پاسپورٹ بھی نہیں دیتا، مینز وہاں سے پاسپورٹ لینا ناممکن سی بات ہو گئی ہے۔ اچھا، سویڈن میں ٹینشن یہ بن گئی ہے کہ صرف اور صرف وہ ڈیوریشن نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ وہ بہت سارے ایگزامس بھی نئے لے کے آ رہے ہیں، جس میں کلچر کا ٹیسٹ ہے، اور کلچر کا تو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن خیر اب پھر سارے امیگرینٹس ہم لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو پھر دینے پڑیں گے۔ اور یہ جو یورپی یونین کے انتخابات ہوئے تھے، اس کے رزلٹ میں اچھے بھی کچھ نتائج آئے ہیں، حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ اینٹی امیگرینٹس جو پارٹیز تھیں ان کی پاپولیرٹی میں 1% کسی میں کمی آئی ہے، کسی میں 1.5% کمی آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہو، کمی ہی آئی ہے۔ تو پھر خود سوچیں کہ اگر امیگرینٹس بھی ایکٹیو ہوتے، ووٹ ڈالتے، تو ہمیں مزید اچھے نتائج سننے کو ملتے۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ میرے چینل اس لیے بھی گرو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر اسٹرگلر کا ورڈ ہے، اور یہ کسی ایک نے نہیں کہا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اسٹرگلر کا ورڈ کیوں یوز کیا۔ جو بھی لوگ چینل کا نام سنتے ہیں وہ کافی حیران ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسا نام کیوں رکھا ہے۔ لیکن ابھی تو جو سویڈن میں نیو کمرز ہیں ان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ویگن کا جو ورڈ ہے نا، وہ یہاں پر یہ ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ان میں حلال اور حرام کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان گوڈیز میں، تو اس لیے یہ جہاں پر یہ ویگن لکھا ہوتا ہے بس یہی لینی ہوتی ہیں،
باقیوں پہ کراس ہونا چاہیے. اور اس طرح کی جتنی بھی گوڈیز ہیں ان کی یہ جو ڈسکرپشن ہوتی ہے نا، اس کو پلیز اچھے سے تھارولی اس کو پڑھا کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. خیر، میں چینل کے نیم کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ جی اسٹرگلر کا نام ساتھ سے ہٹانا چاہیے آپ کو. تو جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو میرے ریگولر ویورز ہیں، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ واقعی میں سچ بات ہے؟ میں نے یہ نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہچکچاتے ہیں کہ وہ اسٹرگلر ہیں، وہ یہ بتاتے نہیں ہیں. لیکن بھئی آخر انسان کہیں پر بھی جب پہنچتا ہے نا تو وہ اسٹرگل کر کے ہی پہنچتا ہے. اور ویسے بھی ہر انسان اپنی لائف میں کہتی ہوں مرتے دم تک اسٹرگلر ہی ہوتا ہے. اگر آپ لوگ سوچیں نا تو ہماری پوری لائف ایک اسٹرگل ہوتی ہے. اور بس اسی لیے میں سارے نیو اسٹرگلرز کو ایک کریج دینا چاہتی ہوں کہ بھی ایک صرف آپ ہی نہیں اسٹرگل کر رہے، ہم سبھی اسٹرگلرز ہیں. اور اسپیشلی جب آپ کسی نئی کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر آپ کو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں اور وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پاسپورٹ ملنے ہی پہ آپ کی ساری اسٹرگلز ختم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پاسپورٹ کی ایک اسٹرگل ختم ہوگی، لیکن آپ کے بچوں کی طرف سے، آپ کی فیملی کی طرف سے اتنے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا جو ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کو نہیں ہوتے، یہاں پر رہنے والے لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے یہ پوچھتی ہوں کویشچن کہ کیا واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے. یہ ہے بھئی میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ. مطلب میں سینٹر جاؤں اور یہ گھڑیاں وغیرہ نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھے بغیر میں نہیں آتی ہوں. ویسے ہی مجھے بس شوق ہوتا ہے اور گھڑی پہننا بھی خیر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں بہت زیادہ مہنگی گھڑیوں کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی، کسی بھی مہنگی چیز کے حق میں نہیں ہوتی ہوں میں. اور نہ ہی میں اپنے پاس کسی بھی چیز کی کچھ بہت زیادہ کلیکشن رکھنا پسند کرتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ جو چیز صرف میرے استعمال میں ہو وہی چیز رکھوں، باقی چیزیں ایکسٹرا نہ رکھوں. ایکسٹرا چیزیں آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اور کے کام آ جاتی ہیں. تو میں اپنے کپڑے وغیرہ بھی اسی طرح سے کرتی ہوں، میں رکھتی رہتی ہوں. پاکستان جب جاتی ہوں تو وہاں لے جاتی ہوں. وہاں پر تو پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کام آ جاتی ہیں چیزیں. اس عادت سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں فضول خرچی کی ایک بری عادت سے بچ جاتی ہوں، تو پھر میں فضول میں چیزیں نہیں خریدتی ہوں. اچھا، اور اس سے گھر میں بھی نا بڑا سکون ہوتا ہے، گھر بڑا صاف صاف لگتا ہے. اگر آپ کے ویسے ہی وہ سارے بیگز بھر بھر کے کپڑوں کے رکھے ہوں نا تو گھر میں بھی بہت گند فیل ہوتا ہے. جب بھی میں اس سینٹر میں آتی ہوں نا تو پرانی یادیں ریکال ہو جاتی ہیں کہ جب ہم لوگ لینگویج کرتے تھے تو فرینڈس کبھی کبھی آتے تھے یہاں، ساتھ اسکول کا کام کرتے تھے اور ساتھ کافی وغیرہ انجوائے کرتے تھے کیونکہ یہاں پر ساتھ ہی نیچے ایسپریسو ہے. ابھی میں جا رہی ہوں اپنی دوست سے ملنے اور اس کا نام ہے لیلیانا. اور لیلیانا بھائی پیرو سے بلانگ کرتی ہیں اور اسپینش بولتی ہیں. ابھی وہ سوینسکا بھی بولتی ہیں، لیکن ان کی اور میری انڈرسٹینڈنگ لیول بہت زیادہ ویک تھا کیونکہ انگلش وہ سمجھ نہیں سکتی تھیں، ان کو ایون ایک ورڈ بھی نہیں آتا. لیکن ہم تب سے دوست تھے جب ہمیں بالکل ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. مطلب ہمارے بات کرنے کا ایک ہی میڈیم تھا اور وہ تھا سویڈش کا، اور وہ ہم دونوں کو نہیں آتی تھی. تو ہم دونوں اکٹھے SFE کورس C سے ساتھ میں ہیں. سو ہماری دوستی کافی لمبی ہے اور بہت ہی مزے کی دوستی ہے. اور لیلیانا ہے بھی امیزنگ پرسن، اتنا لائیولی پرسن ہے نا. یہاں پہ میری اور لیلیانا کی گڈ بائی ہو رہی ہے اور لیلیانا اتنی رسپیکٹ کرتی ہے میرے ریلیجن کی کہ اتنا شاید کوئی مسلم بھی دوسرے مسلم کی نہیں کرتا ہوگا. خیر میرے تو بہت سارے نان مسلم فرینڈس ہیں، کچھ ہندو فرینڈس بھی ہیں، اور جب کبھی وہ میرے گھر آتے ہیں تو میرے ریلیجن کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب میری نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی مسلم بھی دوسرے مسلم کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہوگا جتنی یہ نان مسلمس کرتے ہیں. ایون لیلیانا جو ہے نا میرے ساتھ پکچر بنوانے کے لیے بھی بہت زیادہ کیئر کرتی ہے کہ تمہارے کلچر میں فل ڈریس ہے، میرے کلچر میں نہیں ہے، تو کہیں یہ بہت برا نہ لگے. تو جب کبھی ہم لوگ ایسے ایونٹ پہ پکچر بناتے ہیں نا تو وہ میرے ساتھ کوشش کرتی ہے کہ تھوڑے زیادہ سویلائزڈ طریقے سے بنوائے. بس اسی سینٹر سے تھوڑے 1-2 اسٹاپ دور نا یہ والا ایک گرل سینٹر تھا اور یہ بڑا فیمس ہے. ان کا جو یہ گرل ہے بہت زیادہ فیمس ہے. تو مجھے آج انجوائے کرنی تھی گرل. میرے بچوں کو نا ویسے یہ باربیکیو وغیرہ پسند نہیں ہوتا، اس لیے یہ اپنے وہی برگرز وغیرہ ہی کھاتے ہیں اور مجھے وہ نہیں پسند آتے. اور ویسے بھی مجھے لگا پاکستان میں سب لوگ باربیکیو وغیرہ انجوائے کر لیں تو چلیں ہم لوگ جا کے ہی کھا لیتے ہیں، بھئی ہمیں کوئی بنا کے نہیں دیتا.
خیر یہاں پر میں نے اور ایمان نے بہت مزے کا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا، ساتھ ساتھ میرے امی ابو کی کال آ گئی تھی، میں نے ان سے بھی تھوڑی سی بات وغیرہ کی. تو خیر جی انجوائے کر کے ہم لوگ اب جائیں گے واپس گھر، اور شاپنگ کیا کیا کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی، کیونکہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو رہا تھا اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ایک چیز کے لیے، آپ لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے اور خود بھی اس کو یوز کرنے کے لیے. تو چینل نیم کے بارے میں آپ نے ضرور مجھے اپنی رائے دینی ہے. باقی اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے.